پہلے بھی کسی کو کوئی جنت سے زمین میں نہیں پھینکا گیا تھا، وہ آدم جنہوں نے اس کتاب سے تنازع کھڑا کر لیا تھا، انہوں نے اللہ کے کلمات سے ہی اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی۔ تو جب آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ رحم سے متوجہ ہونے والا، اللہ اس کا پھر غلط نتائج نہیں دیتا ہے بلکہ اچھے نتائج کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا اگر چند افراد بھی کرتے ہیں معاشرے میں تو پورے معاشرے میں سب کا معیار گر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو ہدایت کی اتباع کر لے گا وہ خوف و حزن سے نکل آئے گا، اور جو لوگ انکار کریں گے تو یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ جب آدم اور حوا کو زمین پہ پھینک دیا گیا جنت سے نکال کر تو انہوں نے کن الفاظ میں توبہ کیا جس کو قبول کر لیا گیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آسمان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا اور یہ سب کچھ کیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذہنوں میں غیر قرآنی کہانیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو بائبل سے لیا گیا ہے یا اور دیگر کتابوں سے جو ملاوٹ شدہ ہیں، وہ کہانی اٹھا کر یہاں قرآن میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں رہے۔ بہرحال جس آیت سے لیا جاتا ہے کہ آدم نے یہاں توبہ کر لیا، تو آئیے اسی آیت کو سمجھ لیتے تاکہ ہمیں قرآن سے ہی جواب مل جائے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور کس طرح آج بھی یہ آیت قابل ہدایت ہے، قابل عمل ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ تو اس کے لیے کھولیے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 37، 38، 39، یعنی 2 کی 37، 38، 39۔ ان تین آیتوں کو دیکھ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، بس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری آیات پر ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے یہ لیتے ہیں کہ جب آدم کو اللہ نے پھینک دیا، آدم اور حوا کو، اور زمین کے ان کا ٹھکانہ بنا دیا اور کہا کہ ایک وقت تک سامان زندگی ہے، تو پھر آدم نے جو وہ رب سے کچھ کلمات سیکھے اور وہ اس نے توبہ قبول کر لیا۔ اب یہاں اس ترجمے کی روح سے اس کلمات کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اگر یہ واقعی صرف دو شخص کی بات ہوتی نہیں آدم اور حوا کی تو تم سب اتر جاؤ کیوں کہا جاتا؟ تم دونوں اتر جاؤ کہہ دیتا، ہو جاتا۔ تو ایسا ہی نہیں، یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آدم اور حوا کوئی ایک ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے جب تمہیں ہدایت آئے تو جو میری آیت پر چلے ان پر کوئی خوف اور نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو وہی دوزخ والے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں آدم نے کون سے کلمات پیش کیے تھے اور کیا تھا۔ فتلقى آدم، پس تم نے پیش کیا آدمیت والے میں رب ہی اپنے رب سے کلمات باتیں، فتاب علیہ پس متوجہ ہوا اس پر، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی رحم سے متوجہ ہونے والا ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا تمہارا معیار گر گیا، منہا اس سے جميعا سب کا اکٹھے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب تمہیں دی جائے، منی میرے پاس سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس جو پیچھے چلے، جو اتباع کرے، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم بس ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، خاص جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں اس کا روایتی ترجمہ پہلے وہ رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، روایتی ترجمہ تو پہلے ہی بتا چکا کہ پس آدمیت والوں نے، آدمیت نے، یہ جو آدم جمع کا صیغہ بہت سارے ہیں، اس میں مرد اور عورت سب برابر ہیں، تو پس جب آدمیت والوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات پیش کیا، پس اس پر متوجہ ہوا، یعنی آدم پیش ہوا اپنے رب کے کلمات سے تو وہ اس پر متوجہ ہوا، اور بے شک وہ وہی رحم سے متوجہ ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا معیار گر گیا ہے اس سے سب کا، بس جب تمہیں میرے پاس سے کوئی ہدایت دی جائے، بس جو میری ہدایت کی اتباع کرے بس ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے
کہ یہ آدم نے کون سے کلمات پیش کیے. فتلقى لفظ ہے، لق کہا جاتا ملاقات، اسی سے نکلا پیش کرنا، ملاقات کرنا. تو پس تم نے پیش کیا، یعنی تم آدمیت والوں نے پیش کیا، وہ جتنے انسان تھے جو بھی تھے وہ سارے. یہ اس سے پہلے والی کل کے درس میں بتا چکا ہوں کہ جہاں حاضر شجرتا سے اللہ نے منع کیا تھا ولا تقرب حاضر شجرتا، کہ تم اس سے تنازع میں نہیں پڑھنا. تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ اب آدمی جو ہے، بس تم لوگوں نے پیش کیا، آدمیت والوں نے اپنے رب سے کلمات. رب کے کلمات رب کی کتاب میں ہی ہوتا ہے، یعنی آدم کو جو رب کی کتاب دی گئی تھی اس رب کی کتاب سے آدمیوں نے پھر پیش کیا، پھر سامنے لے کر آئے اور اس پر متوجہ ہوئے، یعنی اپنے غلط عمل کی اصلاح کرنا شروع کر دیا. جیسے انہیں پتہ لگا کہ ہم جس تنازع میں پڑ گئے ہیں اس کتاب کے ذریعے یہ غیر متعلقہ ہے اور ہمیں اللہ سے کی فرما برداری سے دور کر رہا ہے، تو وہ اس پر متوجہ ہوئے اور اس کی طرف پلٹ گئے، اور وہ کلمات سے ہی ہوئے، یعنی اللہ کی باتوں سے. تو پھر بے شک اللہ جو ہے وہ تو رحم سے متوجہ ہونے والا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اس سے تم سب کا معیار گر گیا ہے، یعنی جس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو ان کا معیار تو گرا ہی گرا، لیکن پورا معاشرہ بھی گر گیا، کیونکہ معاشرہ ایک فرد سے نہیں بنتا ہے، اجتماعی طور پر ہوتا ہے. اگر معاشرے میں چند افراد فاسق آ جائیں، بگاڑ کرنے والا آ جائے، پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس سے معیار گر گیا تم سب کا اکٹھے. تو پس جب میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے، جب مجھ سے تمہیں ہدایت پہنچے، تو جو کوئی اتباع کرے اس ہدایت کی، اللہ کی ہدایت جب بھی پہنچ جائے، کتاب موجود ہے، آپ ہدایت سمجھ لیں، ہدایت لے لیں. ہدایت نہیں سمجھ رہے ہیں، کتاب موجود ہے اور غیر قرآن کی اتباع کیے چلے جا رہے ہیں، ہر عمل قرآن کے خلاف جا رہا ہے، آپ اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف الزام تراشی، اس کو اللہ افطار اللہ الکذب کہتا ہے کہ اللہ پر بھی جھوٹ بہتان باندھتے ہو. تو جیسے ہی اللہ کی ہدایت پہنچے، نہیں جیسے ہی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. ہدایت کے مطابق جو عمل کر لے گا، فرمان برداری اختیار کر لے گا، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن میں مبتلا ہوں گے. اور دوسرا انجام بتا دے کہ جو لوگ انکار کریں گے، یعنی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہی خاص جلنے والے ساتھی ہیں. تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا یہی کفر ہے. تو جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، تو یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ ہی معاشرتی آگ میں جھلستے رہیں گے، ہمیشہ بدامنی کے آگ میں رہیں گے، انہیں ہمیشہ خوف لاحق ہوگا، وہ ہمیشہ غمگین ہوں گے، حزن میں مبتلا رہیں گے کہ کاش ایسا کر لیتے، کاش ایسا کر لیتے. تو ان تمام آیتوں کا مختصر خلاصہ یہی ہے، پہلے بھی کسی کو کوئی جنت سے جہنم میں، یہ زمین میں نہیں پھینکا گیا تھا. وہ آدم جنہوں نے اس کتاب سے تنازع کھڑا کر لیا تھا، انہوں نے اللہ کے کلمات سے ہی اپنے آپ کو پیش کیا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی. تو جب آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ رحم سے متوجہ ہونے والا، اللہ اس کا پھر غلط نتائج نہیں دیتا ہے بلکہ اچھے نتائج کی طرف لے آتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا اگر چند افراد بھی کرتے ہیں معاشرے میں، تو پورے معاشرے میں سب کا معیار گر جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو ہدایت کی اتباع کر لے گا وہ خوف و حزن سے نکل آئے گا، اور جو لوگ انکار کریں گے تو یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس سے انہیں چھٹکارا نہیں ہے. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں. السلام علیکم.